اپنے ساتھیوں کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ چپراسی یا چوکیدار یہ سارے دفتروں میں جاتا ہے، ریٹائرڈ پرائیویٹ بندہ، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے سائیں جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بچے دو۔ یہ لوگ بتا رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے تو یہ مسئلہ میں نے خط لکھا ہے، عدالت عالیہ بلوچستان نے فیصلہ کیا اور تمام قومی ادارے وابڈا اور کم قصبوں کی بجلی چوری میں خط اس میڈیا کے سامنے بھی لاؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے بلوچستان کے حالات صحیح نہیں ہے، ہم بجلی بڑوں کی نہیں کھا سکتے۔ شہید ہو گیا ہے، آج اگر بھٹو زندہ ہے تو وہ عبدالحمید بھٹو زندہ ہے جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہے، جس نے مزدوروں جس نے مزدوروں کو ڈرایا ہے، یہ بھٹو زندہ ہے۔ وہ بھٹو کو اللہ بخشے، وہ شہید ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ کون سا بھٹو زندہ ہے؟ عبدالحمید بھٹو زندہ ہے۔ یہ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ ڈاکے مارتے، یہ جب اقتدار میں آتے ہیں ان کے پاس یہ سرکاری نوکری ہوتی ہے، پھر یہ لوگوں کو جو ہے آ کر کے اپنے علاقے کو کچے کا علاقہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ نے جدوجہد کرنا ہے، محمد یار حق پہ ہے، مزدور حق پہ ہے، ہم اور آپ سب حق پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس صوبے کی جو مخدوش صورتحال ہے، جس میں کل رات یہاں جناح روڈ پہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں آج ہمارے پولیس کے بھائی بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل ادھر نہ ہے، یہاں پہ دہشت گردی، یہاں پہ خطرات ہے۔ یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان غریبوں کی بات سنی جائے۔ جو لوگ لٹیرے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو 10-20%، 50% کمیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے باز پرسو غریبوں کو جینے کا حق ملے۔ آپ ذرا دیکھیے، صرف باقی حکومت کا پنشن 500 ارب روپے، اس میں سے 10-10 لاکھ کس کو مل رہے ہیں؟ ثاقب نثار کو بھی 10 لاکھ مل رہے ہیں۔ 10 لاکھ جو ہے وہ جسٹس گلزار کو بھی مل رہے ہیں، وہاں پہ رئیس شریف مشرف کو بھی مل رہے ہیں، وہاں سیکریوں کو بھی مل رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں، 22,000 ڈیول نیشنل افسران موجود ہیں جن کی جائیدادیں جو ہے وہ بیرون ملک ہے۔ یہ لوگ بیرون ملک ہیں اور یہ پنشن لے رہے ہیں اور وہاں ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی پنشن بند کی جائے اور ان غریبوں کو، نوجوانوں کو جو یہاں بے روزگار ہے، وہ پنشن ان غریبوں اور نوجوانوں کو دی جائے۔ منظور تیار ہو، تیار ہو، تیار۔ رمضان چندری صوبائی چیئرمین آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین، آج پورے پاکستان میں وابڈا کے 1.5 لاکھ سے زیادہ مزدور ہر صوبے اور ہر شہر میں وہ سراپا احتجاج ہے، اور حکومت کو باور کرانا چاہتے ہیں، کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب برسر اقتدار آئے گی تو وہ وابڈا کے پاور سیکٹر میں اصلاحات کرے گی، بجلی کو سستی کرے گی، اس کی فراوانی کو یقینی بنائے گی۔ لیکن اس وقت ان پاور سیکٹر کی کمپنیوں میں جو گور تابش، ندیم بابر، رزاق داؤد کے اور سیاسی لوگوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر بنائے گئے ہیں، اس میں روزانہ کی بنیاد پر یہاں خسارہ ہے اور سرکولر ڈیٹ ہر مہینے 100 سے 150 ارب روپے بڑھ رہا ہے۔ تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جس سے روزگار کے ذرائع محدود ہو رہے ہیں اور مہنگائی اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بجلی لوگوں کی قوت خرید سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم فوری طور پر ان تمام کمپنیوں کو تحلیل کرے، اس میں اوپر کی سطح پر جتنے جنرل مینیجر، افسران اور بڑے بڑے لوگوں کو رکھا ہے ان کو ختم کر کے، اور خالی پوسٹوں پر جہاں مزدور روزانہ مر رہے ہیں ان کی جگہ جو ہے بھرتیاں کرے،
اور یہاں یہ آج اس مظاہرے میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ہماری یونین کے صوبائی جوائنٹ سیکرٹری محمد یار علیزی کو گزشتہ دنوں ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے بلا جواز کہ آپ حق کے لیے آواز بلند کرتے ہو، مزدوروں کے لیے آواز بلند کرتے ہو، ان کے بتوں کے خلاف بات کرتے ہو. تو اس لیے میں وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے اور ثناء اللہ عباسی جو ڈائریکٹر جنرل ہے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی مقرر کرے. اگر ہمارے یونین کا عہدیدار کسی بھی طریقے سے کسی چیز میں ملوث ہے تو اس پریس کلب کے سامنے مجھے گولی ماری جائے اور میں اس کے لیے تیار ہوں. ورنہ یہ جو کچے کے علاقے کے ڈاکو وہاں سے آئے ہیں اور یہ اغوا برائے تاوان اور یہاں جو ہے وہ اغوا برائے تاوان والی کارروائیاں کر رہے ہیں، مزدوروں سے بھتے مانگ رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ ملازمتوں سے برطرف کرے اور مزدوروں میں بے چینی. پورے بلوچستان میں 9 سے 5 بجے تک جو ہے وہ ہلکا پھلکا بائیکاٹ ہے. لوگوں کو ریئلائز کرنا ہے کہ ان کی کمپلینٹ جو ہے اس میں دیری ہو رہی ہے، اور اگر معاملات درست نہیں ہوئے تو پھر یہ بڑے بڑے لوگوں کی بجلی جب ہم کام نہیں کریں گے تو یہ بڑے بڑے لوگوں کی بجلی پہلے مرحلے میں بند ہوگی. غریبوں کے ساتھ چھیڑخانی ہم نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی غریب ہیں، ہم بھی غریب ہیں، اور پہلے مرحلے میں یہ بڑے بڑے لوگوں کی بجلی شاید بند ہو جائے، پھر ان کو ہماری آواز سننی پڑے گی. لہٰذا میں تمام پالیسی سازوں سے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مزدوروں کی بات سنیں. کل یہاں دھماکہ بھی ہوا ہے، یہاں سیکورٹی فورسز پہ حملے بھی ہو رہے ہیں. ہم سڑکوں پہ اگر ہم مزدور بھی اس حالات میں رہے کہ ہم بجلی کے کھمبوں سے گرے مرے بھی، ہمیں اثر بجلی چور بھی مارے اور پھر ہمیں ایف آئی اے کے ڈاکو گرفتار بھی کرے اور ہمیں ذلیل بھی کرے، اس طریقے سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے. بلوچستان میں لوگوں کو مطمئن کرنا اس حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کرے، مہنگائی کو ختم کرے، وابڈا کی معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتا ہے. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ یہ جو انہوں نے سلسلے شروع کی ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ تباہی کے راستے سے رکے اور اپنے ملک کے ادارے کو پاؤں پہ کھڑا کر کے لوگوں کو سستی بجلی اور 24 گھنٹے کی بجلی دے تاکہ روزگار عام ہو اور وزیر اعظم کی 1 کروڑ نوکریاں اور اس کے 50 لاکھ مکان اور مہنگائی جو ہے اس پر قابو ہو. بیروزگاری کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف، ایف آئی اے کی غنڈہ گردی کے خلاف، محمد یار علیزی کی بلا جواز گرفتاری کے عزت والا غیرت والا